بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 24 ستمبر سن 2004 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں عالم انسانیت پر دجالی فتنے کا آخری حملہ، دفاع اسلام کا آخری قلعہ اور اس کے ضمن میں خواتین کا مجاہدانہ کردار کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا. پھر انہوں نے وہاں پر یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں آخری بات، شرم اور حیا اور عصمت اور عفت حسن، خاندانی نظام برباد. آج کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا تھا. ہومو سیکشولیٹی جائز ہے، پروسٹیٹیوشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ باعزت پیشہ ہے. باعزت، اس سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سیکس ورکرس. یہ سیکس ورکرس یہ مجبور ہے، مجبوری کر رہی ہے. ہومو سیکشل میرجز وہ اب جو ہے باقاعدہ رجسٹر اور یہ لائسنس ایشو ہو رہا ہے کہ ہاں یہ مرد شوہر ہے، یہ مرد جو ہے اس کی بیوی، اور یہ عورت شوہر ہے اور یہ عورت اس کی بیوی. یہ جو ہے حملہ ویسٹ پر تو مکمل ہو چکا ہے. اب سارا جو وبال آ رہا ہے وہ عالم اسلام پر ہے. یہودیوں کی اصل دشمنی تو مسلمانوں سے ہے نا. مسلمانوں نے انہیں اتنا مارا نہیں تھا جتنا عیسائیوں نے مارا. عیسائیوں سے تو بدلہ پورا لے لیا انہوں نے. آج عیسائی کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں آلہ کار. مشتی کیا حیثیت ہے؟ پتلی ہے. یہودیوں کے ہاتھ میں پتلی ہے. شیروز جو چاہے گا اسے منگوا لے گا جب چاہے گا. نیتن نے کہا تھا میں جب چاہوں گا پینٹاگون میں آگ لگا دوں گا. یہ ان کا اثر ہے. فرنگ کی رگیں جہاں پن جائیں یہود. اب عالم اسلام پر شرم و حیا، عصمت و عفت کو ختم کرنے کے لیے پہلے قاہرہ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی، پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی، اور اب اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. میں جہاں تک تقریریں کر چکا ہوں اس موضوع پر. اس میں پروگرام کیا تھا؟ بیجنگ +5 کانفرنس 2000 کے اندر جو ہوئی ہے. پروسٹیٹیوشن کو، عصمت فروشی کو باعزت پیشہ مانا جائے. ہومو سیکشولیٹی کو بھی ایک نارمل ایک انسان کا ایٹیچیوڈ سمجھا جائے. یہ اب نارمل نہیں ہے. عورت اور مرد بالکل برابر ہوں گے. ان کے نہ وراثت میں فرق ہوگا اور نہ ہی قانونی اور حقیق میں، طلاق میں، اس میں اختیار برابر ہوگا. عورت گھر کا کام کرے گی تو وہ شوہر سے ویجز مانگنے کی حقدار ہے. مجھے تنخواہ دو، میں گھر کا کام کرتی ہوں. حمل کا بوجھ اٹھائے گی اور ولادت کی تکلیف برداشت کرے گی، اس کی بھی اجرت کو اپنے شوہر سے لینے کی حقدار. اب کیا چھا ہے آپ کو؟ عورتوں کو گھر سے نکال دے گا. اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے بارے میں بڑی پیاری حدیث آئی ہے. آخر من یخرج الیہ النساء، دجال کی پکار پر سب سے آخر میں نکلنے والی عورتیں ہوں گی، گھروں سے نکلیں گی. تو دجال گھروں سے نکال دے گا. نکل کے باہر آؤ، سڑکوں پر آؤ اور اپنے حسن کی نمائش کرتے کرو. تم اپنی جو ہے شرمگاہوں کو بیچ کر کمائی کرو. تمہیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں، کسی طرح کا اعتراض نہیں. یہ ہے سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جنرل اسمبلی نے پاس کیا. اس پر بدقسمتی کیا ہے ہماری؟ سب سے پہلے لبیک کہنے والا پاکستان. 33% عورتیں جو ہیں ہر سطح کے اوپر نمائندگی کریں گی. آج تک پوری دنیا میں کہیں نہیں. عورت کو گھر سے نکالنے کا اس سے بڑا حربہ کیا ہوگا؟ آپ جو یونین کاؤنسل کے لیول پر، ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن کے لیول پر، صوبائی لیول پر 33% عورتیں ہوں گی. کہیں امریکہ میں نہیں، کہیں برطانیہ میں نہیں. سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں کہ ہندوستان ہے ہمارے پڑوس میں، وہاں کہیں نہیں اور یہاں ہو گیا. اس کے اوپر ایک طوفان اٹھنا چاہیے. دینی جماعتیں برداشت کریں. اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاؤں، یہ ترجمان القرآن مولانا مودودی کا پرچہ جو تھا، اس میں ایک مضمون بہت اچھا شائع ہوا ہے. پاکستان میں تعلیم کا استعماری ایجنڈا اور آغا خان بورڈ ایگزامینیشن بورڈ، آغا خان یونیورسٹی کا ایک یہ چارٹر دے دیا گیا حکومت کی طرف سے. یہ 16 صفحے کا مضمون ہے تازہ ترجمان میں ستمبر کا.
اور اس میں آپ اس پرچے کو ضرور پڑھیے. ہم ان سے اجازت لیں گے کہ یہ 16 صفحے کی ہمیں اجازت دے دیں تو ہم اسے لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے عام کریں. یہ آغا خان بورڈ کو جو اختیارات دیے گئے یہ امتحان لیا کریں گے اور ان کا ایجنڈا کیا ہے وہ سنیے. 9ویں جماعت سے لے کر 11ویں جماعت تک کے طالب علموں کو ایک سوال نامہ دیا جائے گا. آپ کے خیال میں پاکستان میں ایڈز کا سب سے خطرناک ذریعہ کون سا ہے؟ اب ایڈز کسے کہتے ہیں، اس کا ذریعہ کون سا ہے؟ 9ویں 10ویں 11ویں جماعت کے بچوں کو یہ اب تعلیم دی جائے گی. آیا غیر محفوظ جنسی تعلقات یا کمرشل جنسی ورکر؟ کمرشل جنسی ورکر بڑی نہیں، جنسی ورکر، سیکس ورکر یعنی عزت بیچنے والی، یہاں کمرشل جو تجارت، جنہوں نے اپنی عصمت کو تجارت کا پیشہ بنایا ہے. آپ خود کو ایڈز سے متاثر ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ محدود جنسی تعلقات رکھنے سے، کمرشل جنسی ورکر سے گریز، حکیمی جڑی بوٹیوں سے اس کا استعمال، اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے کون سی چیزیں آپ نے پچھلے مہینوں میں کی ہیں؟ والدین سے جھوٹ بولا، مزے کے لیے اسکول سے فرار ہوئے، دکان سے چرا کر بھاگے، گھر سے بھاگے، دوستوں کے بہکاوے میں آ کر غلط کام کیا، شراب پی. کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ 9ویں 10ویں 11ویں کے بچوں سے. نمبر، کیا آپ دوستوں سے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھنے کی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں؟ بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ؟ اچھا، کیا آپ نے کبھی جنسی تعلق سوار رکھے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو کس عمر میں؟ 13 سال سے کم عمر میں، یا 13 سال کی عمر میں، یا 14 سال کی عمر میں، یا 15 کی، یا 16 کی، یا اس کے بعد؟ یہ جنسی تعلق آپ نے قائم کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوالات جو ہیں، آپ کتنی مرتبہ نشہ کرتے ہیں؟ روزانہ یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار؟ کیا آپ شراب پیتے ہیں؟ یہ اب لمبی بات ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ پورا آرڈیننس کیا ہے، مشرف صاحب نے ان کو مسلط کر دیا. آپ کی صورتحال یہ ہے، یہودی اور امریکہ اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اب انہیں اپنی کسی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں. کھل کر کوفی عدنان نے کہہ دیا ہے، مجرمانہ جنگ کی جو کی ہے امریکہ نے. کون سنتا ہے؟ عسکری میں جنگ، کوئی جواز نہیں تھا جنگ کا عراق کے اندر، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن کون سنتا؟ کوفی عدنان کی کیا حیثیت ہے؟ جب چاہیں گے وہاں سے نکال دیں گے، جاؤ تم ہٹو کسی اور کو لے. یہ ہے اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج جو اب دیکھیے دو طرف سے آ رہا ہے. عورتوں کو باہر نکالو، شرم و حیا کے پردے چاک کرو. یہ کیا عصمت و عفت کس بلا کا نام ہے؟ چھوڑو. مکس سوسائٹی ہو، پیسمزم ہونی چاہیے، پوری طریقے سے پرمیسو سوسائٹی، ہر طرح کی اجازت، ہر کام کی، ہر طرح سے جنسی خواہش.